پروگرام کی پہلی رپورٹ ہے حیدرآباد کی، جہاں شبیر نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک شخص سے شادی کی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حمیرہ قاضی حیدرآباد کی رہائشی تھی۔ اس کا باپ ٹھیکیداری کرتا تھا اور وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن حمیرہ اپنے گھر میں تھی کہ اس کے موبائل پر کسی کا فون آیا۔ حمیرہ نے رانگ نمبر کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کال کے بعد حمیرہ کے بقول اسی نمبر سے رانگ کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حمیرہ مبینہ طور پر کال کو کاٹتی رہی۔ اور پھر ایک دن حمیرہ نے نامعلوم کالر کی بات سن لی۔ ادھر سے علی نامی کوئی شخص بول رہا تھا جس نے حمیرہ کو بتایا کہ وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ حمیرہ کو علی کی باتیں اچھی لگیں اور اس طرح ان کے درمیان دوستی کا سلسلہ چل نکلا۔ حمیرہ اور علی کے درمیان دوستی کے بعد اب ساری رات اور پورا دن فون کالز اور محبت بھرے SMS کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ علی کو حمیرہ کا نمبر کس نے دیا تھا ابھی تک حمیرہ کے علم میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ اس مرحلے پر پہنچ گئی تھی کہ اسے یہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ دونوں کے درمیان پیار محبت کا سلسلہ تیزی سے شدت اختیار کرتا جا رہا تھا اور علی حمیرہ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر ہوا یوں کہ علی نے حمیرہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اسے شادی کا پیغام دے دیا، جس کے بعد حمیرہ کو علی کی محبت کا یقین آ گیا۔ علی نے حمیرہ کو شادی کا پیغام دیا تو وہ مکمل طور پر اس کے خواب و خیالوں میں کھو گئی اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئی۔ اب مبینہ طور پر ان کی ملاقاتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ ملاقاتوں کے نتیجے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کچھ زیادہ ہی قریب آ گئے اور اب حمیرہ نے اپنے گھر والوں کو بھی سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ علی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ کے والدین نے شادی سے انکار کر دیا، جس کے بعد حمیرہ بجھ کر رہ گئی۔ حمیرہ کے والدین کی جانب سے شادی کی اجازت نہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ایک اور بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، جس کے بعد صورتحال خاصی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی طرف سے شادی کے انکار پر حمیرہ نے اب علی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اب وہ دونوں مل کر حمیرہ کے والدین پر دباؤ ڈالنے لگے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ حمیرہ کے والدین نے بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اور پھر ایک روز حمیرہ اور علی نے ایک اور قدم اٹھانے کی دھمکی دے ڈالی۔ حمیرہ کے والدین کی جانب سے مسلسل انکار کے بعد حمیرہ اور علی نے خودسوزی کی دھمکی دے ڈالی، جس کے بعد حمیرہ کے والدین مبینہ طور پر شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ حمیرہ کے والدین نے علی سے اپنی بیٹی کی شادی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی اور علی سے کہا جا رہا تھا کہ وہ رشتہ لے کر اپنے والدین کو بھیجے، لیکن علی والدین کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا اور پھر ایک دن مبینہ طور پر علی نے تجویز پیش کی کہ وہ حمیرہ کے گھر آ کر اس سے شادی کر لے گا، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ماں باپ مان جائیں گے تو حمیرہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حمیرہ کے والدین نے بھی علی کی بات پر یقین کرتے ہوئے مبینہ طور پر اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرا دیا، جس کے بعد علی کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ علی اور حمیرہ کی مبینہ شادی کو 3 برس ہو گئے تھے۔ اس دوران حمیرہ دوسری بار ماں بننے والی تھی کہ مبینہ طور پر علی نے اسے ماں بننے سے روک دیا۔ علی اور حمیرہ کی مبینہ شادی کو 3 برس ہو گئے تھے اور علی اسے اپنے گھر لے جانے میں ناکام رہا تھا۔ حمیرہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مبینہ طور پر اس دوران 2 بار ماں بننے والی تھی کہ علی کے کہنے پر اس نے بچہ ضائع کرا دیا۔ اب حمیرہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ علی اسے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنا چاہتا تھا۔ حمیرہ علی سے تقاضا کرتی رہی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا جائے، مگر مبینہ طور پر علی ٹالتا رہا، اور یہاں تک کہ حمیرہ کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ تیسری بار بھی ماں بننے والی تھی۔ علی کو پتہ چلا تو اس نے تیسرے بچے کو بھی ضائع کرنے پر زور ڈالا، لیکن حمیرہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ علی کی بات نہیں مانے گی۔ اسی دوران علی نے حمیرہ سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا تھا، جس پر حمیرہ کو شک گزرا اور ایک دن وہ اپنی چچی کو لے کر علی کے گھر پہنچ گئی۔ حمیرہ علی کے گھر پہنچی تو مبینہ طور پر علی نے اس کو بیوی تسلیم کرنے اور پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، اور مبینہ طور پر حمیرہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ حمیرہ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ علی نے اس سے پوچھے بغیر مبینہ طور پر دوسری شادی کر لی تھی،
जिसके बाद हुमैरा ने कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। हुमैरा को जब ये पता चला कि उसके मुबैयना शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी तो उसे सख्त गुस्सा आया और उसने अपना मुबैयना हक हासिल करने के लिए दौड़ भाग शुरू कर दी। हुमैरा की एक बहन आरजू के साथ भी कुछ दिनों पहले इसी किस्म का वाक़या पेश आया था और उसने भी फैसल नामी नौजवान से इसी तरह शादी की थी, जिसके बाद फैसल ने भी उसे बीवी मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन लोगों का कहना है कि कोर्ट कचहरी के बाद बिलाखिर फैसल ने हुमैरा की बहन को कबूल कर लिया था। फैसल और आरजू की कहानी भी कुछ दिनों पहले शब्बीर को देखेगा में चल चुकी थी। ये हैं उस कहानी के कुछ मनाज़िर। अली की जानिब से ठुकराए जाने के बाद हुमैरा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया और फिर तरक्की निस्वा के शिकायती मरकज पहुंच गई, जहां उसकी कानूनी मदद की जा रही है। यह है हुमैरा जो अपनी कहानी सुना रही है। फ़ोन पर हुआ था और उसके नाम से अब्बू और भाई से रिश्ते के लिए बात भी की थी, वो नहीं माने। फिर हम लोगों ने बनाया भी था, फिर घर के अंदर शादी की उन्होंने, फिर ले जाने के लिए बोलते रहे, इस तरह 3 साल गुजर गए। हुमैरा के दावे के बरक्स अली का कहना है कि उसका निकाहनामा जाली है और हुमैरा ने उसे मोटी असामी समझकर फांसने का इरादा किया है। मुझे ये निकाहनामा मिला हुमैरा से, ना तो ये किसी तहसील में रजिस्टर्ड है, ना किसी बल्दिया में, ना यूसी में। गवाहों के नाम है, गवाह मेरे दोस्त हैं, उनके वल्दियत गलत है, ना उनकी वल्दियत लिखी हुई है। बिल्कुल ये जाली निकाहनामा बना है, इनका काम ही यही है। अली ने दावा किया है कि हुमैरा का नंबर उसके दोस्त फैसल ने दिया था, जिसकी हुमैरा की बहन आरजू से दोस्ती थी। फैसल और आरजू, फैसल मेरा दोस्त था, फैसल मेरे भाई का दोस्त था। फैसल मुझे इनसे मिलवाने वाला था। फैसल ही इनको एक दफ़ा मेरे रेंटा पे लाया था, तो इस फैसल से मेरी दोस्ती थी। अली और हुमैरा ने वाकई शादी की थी या नहीं, इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन हुमैरा का कहना है कि वो तीसरी बार भी हामला है और अली के बच्चे की मां बनने वाली है। उन्होंने वाला अभी बच्चा नहीं चाहिए, दोबारा कर लेंगे। फिर दोबारा भी हुआ तो फिर भी यही हुआ, फिर तीसरी बार भी उन्होंने ये कहा, लेकिन मैं मानी नहीं। तरक्की निस्वा के शिकायती मरकज की इंचार्ज का कहना है कि हुमैरा का मुबैयना शौहर उसे धमकियां दे रहा है, लेकिन हुमैरा की मदद जरूर की जाएगी। उन्होंने मुझे ये कंप्लेन की थी कि इनका निकाह हुआ 3 साल पहले और इनकी विदाईगी नहीं हुई थी, रुखसती। तो इस ड्यूरेशन के अंदर ये अपनी वालदा के घर पे रही हैं, वहीं पर वो लड़का इससे मिलता भी था, आता भी था। इसके 2 से 3 एबॉर्शन करवाया उसने, और अभी भी ये प्रेग्नेंट है 9th मंथ की। इसकी जो है डिलीवरी की डेट भी दी है डॉक्टर्स ने, उसके बावजूद भी वो लड़का इसको एक्सेप्ट करने पे राज़ी नहीं है। मेरी उससे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई कि आप ऑफिस का विजिट करें, अगर वहाँ पे पेचअप हो जाता तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन उसने मेरी बात को भी एक मनफी तरीके से ली और मुझे भी ये कहा गया कि मैं उसको थ्रेट कर रही हूँ। शब्बीर का कहना है कि अली और हुमैरा का केस खासा पेचीदा है और इस केस की हर पहलू से तहकीकात होनी चाहिए। अगर वाकई अली ने हुमैरा से शादी की थी तो हुमैरा को उसका हक जरूर मिलना चाहिए, और अगर मामला इसके बरक्स है तो इल्जामात लगाने की सजा भी मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कसूर में एक ऐसे